بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 15۔ تیمور نے ابدال کلزئی پر فتح حاصل کر لیا تھا۔ اس دن فیروز آباد میں ایک قاصد داخل ہوا۔ تیمور کو بتایا گیا کہ اس نے شہر میں داخل ہوتے وقت لکڑی کے 2 لمبے لمبے جوتے پہن رکھے تھے۔ تیمور کو اس وقت تک یقین نہ آیا جب تک کہ اس نے خود اس شخص کو نہ دیکھ لیا۔ وہ شخص ملک غور کا پہاڑی باشندہ تھا، لمبے قد اور سیاہ قد و قال والا۔ جب تیمور نے اسے دیکھا تو وہ اپنے جوتے بغل میں دبائے ہوئے تھا۔ اس کے جوتے لکڑی کے 2 صاف تختے تھے جنہیں وہ پیروں میں باندھ لیتا تھا تاکہ برف میں نہ دھسنے پائیں، اور ان کی مدد سے برف پر پھسل بھی لیتا تھا۔ ابدال کلزئی نے تیمور کو بتایا کہ غور کے پہاڑی علاقوں کے رہنے والے سردیوں کے موسم میں جب برف پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے ہی جوتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ شخص ابدال کلزئی کے لیے ایک خط لے کر حاضر ہوا تھا، اور جب وہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ تیمور کا بیٹا شیخ عمر اپنے 20,000 سپاہیوں کے ساتھ برفانی علاقے میں پھنس گیا ہے۔ وہ خط مقامی حاکم نے بادشاہ غور کے لیے بھیجا تھا۔ خط کے مضمون سے ظاہر ہوتا تھا کہ شیخ عمر کو تیمور کے فیروز آباد پہنچنے کا علم نہیں ہوا۔ تیمور نے ابدال کلزئی کو بتایا کہ یہ 20,000 سپاہی جو اس کے بیٹے کی قیادت میں برفانی علاقے میں بھٹک گئے ہیں تو دراصل اس کی فوج کا ہی حصہ ہیں۔ اس نے خود اپنے بیٹے کو بلوایا تھا۔ اب وہ شدید برف میں پھنس چکا ہے اور ایسے علاقے میں جہاں کے باشندے اسے اچھی طرح سے نہیں دیکھتے۔ اگر تو میرا واقعی دوست بن گیا ہے تو اب دوستی نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ تجھے چاہیے کہ میرے بیٹے اور اس کے سپاہیوں کو اس صورتحال سے نکالنے میں مدد دے۔ ابدال کلزئی بولا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میں شدید زخمی ہوں اور تمہارے بیٹے اور اس کے آدمیوں کو بچانے کے لیے خود جانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں مقامی گورنر کو یہ حکم ضرور دے سکتا ہوں کہ وہ تمہارے بیٹے اور اس کی فوج کی ہر ممکن مدد کرے۔ تیمور نے کلزئی سے کہا، مقامی گورنر کو تاکید کرو کہ وہ میرے بیٹے کی فوج کو اشیاء خوردنی، چارہ اور ایندھن ضرور فراہم کرے۔ میرا خیال ہے کہ شیخ عمر کی فوج کو خیموں، نمدے اور پوستین کی بھی ضرورت ہوگی۔ پھر ایک کاتب کو بلوا کر ابدال کلزئی نے مقامی گورنر کے نام خط تحریر کرایا اور اس میں لکھوایا کہ شیخ عمر اور اس کے سپاہی ہمارے دوستوں میں سے ہیں، لہٰذا تمہیں ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اس کام میں جتنا بھی خرچ ہوگا تو وہ بادشاہ غور کی ضمانت پر امیر تیمور کی طرف سے ادا کر دیا جائے گا۔ تیمور نے بھی ایک خط اپنے بیٹے شیخ عمر کے نام لکھا اور اسے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ خونریز جنگ کے بعد وہ اور بادشاہ غور ابدال کلزئی باہم دوست بن گئے ہیں۔ اسے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اب ایک دوست ملک میں ہے اور مقامی لوگوں سے اس کا برتاؤ اس دوستی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ تیمور نے شیخ عمر کو ہدایت کی کہ جتنا جلد ہو سکے ہیرات پہنچ جائے، کیونکہ وہ خود بھی ہیرات روانہ ہونے والا ہے۔ پھر اس لمبے جوتے والے قاصد کو دونوں خط پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ابدال کلزئی نے بتایا کہ وہ 4-5 دن میں مذکورہ دونوں خط منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ دوست بنانے کے بعد ابدال کلزئی نے تیمور کو بطور مہمان تقریب میں مدعو کیا تھا اور اسے دوستی کی یادگار کے طور پر مخصوص تلوار پیش کی تھی۔ اس کی ظاہری حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ متعدد زخم کھانے کے باوجود وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تیمور زیادہ دیر فیروز آباد میں ٹھہر نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں ان کی ضروریات کے مطابق اشیاء خوراک اور چارہ وغیرہ دستیاب نہ تھا۔ چنانچہ 5 روز تک قیام کے بعد تیمور فیروز آباد سے روانہ ہو گیا۔ اس دوران موسم کی شدت بھی نسبتاً کم ہو گئی تھی، پھر بھی تیمور نے اپنے ساتھ 2 راستے بتانے والے ساتھ لے لیے تھے تاکہ وہ ان راستوں کی نشاندہی کر سکیں جہاں سردی کم پڑتی ہو۔ راستہ بتانے والوں نے سردی سے بچنے کے لیے لمبا راستہ اختیار کیا اور ایک وسیع و عریض صحرا سے گزرتے ہوئے انہیں ہیرات کے علاقے تک لائے تھے۔ وہاں پہنچ کر تیمور نے ہیرات کے بادشاہ کو خط لکھا کہ وہ ہیرات میں مختصر قیام کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ فوج کا وہ حصہ جو ان سے پیچھے رہ گیا ہے ان سے آ ملے۔ تیمور نے شاہ ہیرات کو لکھا کہ وہ اس کی فوج کے قیام کا بندوبست اور اشیاء خوردنی اور چارہ وغیرہ فراہم کر دے اور اس کی مناسب قیمت وصول کر لے۔ لیکن ہیرات کے بادشاہ نے خط کا جواب دینے کے بجائے تیمور کے ایلچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیمور اس وقت ہیرات سے ایک منزل کے فاصلے پر ٹھہرا ہوا تھا اور اس وقت تک اپنے ایلچی کے قتل سے بے خبر تھا۔
تیمور کو علم تھا کہ ہیرات اس علاقے کا آباد ترین شہر ہے اور وہاں کا موسم بھی کافی خوشگوار ہوتا ہے۔ گرمیوں کے سارے موسم میں شمال کی جانب سے چلنے والی ہوا ہیرات کے موسم کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ ہیرات کے انگور اور خربوزے جو کہ موسم گرما اور سرما کے اواخر میں بازار میں نظر آتے ہیں بے حد مشہور تھے۔ جب تیمور ہیرات پہنچا تو موسم نسبتاً گرم ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی تو انہیں رات میں آگ جلانے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی۔ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے ہیرات کے شمال میں واقع پہاڑیاں واضح نظر آتی تھیں۔ تیمور کو علم تھا کہ انہی پہاڑیوں میں ایک آتش کدہ موجود ہے جسے مجوسیوں نے تعمیر کیا تھا، مگر یہ کب تعمیر ہوا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بس اتنا علم تھا کہ یہ آتش کدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر پوج گیا تھا، تاہم اس کے آثار اب بھی باقی تھے۔ تیمور ہیرات کے بادشاہ کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی دن گزرنے پر بھی جواب موصول نہ ہوا تو تیمور نے ایک اور خط لکھ کر دوسرے قاصد کے ہاتھ روانہ کر دیا، مگر اس بار بھی ہیرات کے بادشاہ نے تیمور کے قاصد کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا خط پہنچانے کے سوا اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ جب دوسرے خط کا بھی جواب نہ آیا تو اور نہ ہی دونوں قاصد ہی لوٹ سکے تو تیمور جان گیا کہ بادشاہ ہیرات اس کے بارے میں بری نظر رکھتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہیرات میں قیام کرے۔ چنگیز خان کے حملے سے قبل ہیرات میں 6000 کارواں سرائے اور حمام، 359 مدرسے اور خانقاہیں اور 44000 مکان موجود تھے۔ اسلام کے متعدد نامور علماء اکرام یہاں مدفون ہیں، جن میں پیر ہیرات یعنی خواجہ عبداللہ انصاری، امام فخر رازی، خواجہ محمد عبدالولید بھی شامل ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ہیرات کے حکمران نے چنگیز خان کے سامنے مزاحمت کی تو اس سے ہیرات کو بہت نقصان پہنچا، مگر بعد میں اس شہر کی تعمیریں نو ہوئی اور جب تیمور ہیرات کے پاس پہنچا تو یہ شہر بہت اچھی طرح آباد تھا۔ اگرچہ ماضی کی طرح وسیع و عریض نہ رہا تھا، مگر پھر بھی اول درجے کے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہیرات کا بادشاہ تیمور سے دشمنی پر اتر آیا ہے تو تیمور اپنے فوج کے ساتھ ہیرات کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ جان سکے کہ آیا ہیرات کا بادشاہ اس کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے یا شہر کی 4 دیواری میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس نے مقابلے میں آنے کے بجائے 4 دیواری میں پناہ لینے کو ترجیح دی ہے۔ اگر تیمور اپنے بیٹے شیخ عمر سے نہ کہتا کہ ہیرات میں اس سے آ ملے تو وہ ہیرات میں رکے بغیر خراسان کی طرف نکل جاتا، مگر چونکہ وہ شیخ عمر کو ہیرات آنے کی ہدایت کر چکا تھا لہٰذا وہاں ٹھہرنے پر مجبور تھا۔ چونکہ اب بادشاہ ہیرات نے دشمنی کا کھلم کھلا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے 2 ایلچیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لہٰذا اب اس کے لیے ہیرات پر قبضہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اگر اب وہ وہاں سے چلا جاتا تو اس کا بیٹا ایسی حالت میں ہیرات پہنچتا جبکہ وہاں کا بادشاہ کھلی دشمنی پر آمدہ تھا، تو ایسی صورت میں شیخ عمر اور اس کی فوج کا بچنا محال تھا۔ دوسری طرف فیروز آباد کی لڑائی میں تیمور کی فوج کے سپاہیوں کی بڑی تعداد کام آ چکی تھی اور ہیرات پہنچنے پر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی کہ بلا تعامل حملہ آور ہو سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے شہر کی فصیل کے پیچھے اس وقت تک رکے رہنے کو ترجیح دی جب تک کہ اس کا بیٹا نہ آ ملے۔ ہیرات میں پانی کی ضروریات دریائے ہیری سے پوری کی جاتی تھیں جو کہ شہر کی جنوب سے گزرتا تھا۔ تیمور نے اہل شہر کو پانی کی قلت کا شکار کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا کا رخ موڑ دیں۔ چنانچہ اس کے سپاہیوں نے دریا کا رخ موڑنے کے لیے کھدائی کا کام شروع کر دیا، مگر 2 وجوہات کی بنا پر یہ کام تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ ایک یہ کہ شیخ عمر کی فوج ان سے آ ملی اور انہوں نے فوراً شہر پر حملہ کر دیا، لہٰذا سپاہی دریا کا رخ موڑنے کا کام جاری نہ رکھ سکی۔ دوسری وجہ یہ کہ تیمور کو پتہ چلا تھا کہ ہیرات میں پانی کے اور بھی ذخیرے موجود تھے، چنانچہ دریا کا رخ موڑنے کا حربہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ جب شیخ عمر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا تو اس کے پاس صرف 16,000 سپاہی باقی رہ گئے تھے، جبکہ 4,000 سپاہی شدید سردی یا بیماری کے سبب جاں بحق ہو چکے تھے۔ تاہم شیخ عمر تیمور سے آ ملنے کے باوجود ہیرات کی لڑائی میں شریک نہ ہوا، کیونکہ تیمور نے اسے 3,000 سپاہیوں کے ساتھ فارس روانہ کر دیا تاکہ وہ فارس کی حکومت سنبھالے، اور وہاں موجود اپنے چھوٹے بیٹے میر انشاہ کو تیمور نے اپنے پاس بلوا لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میر انشاہ شیخ عمر کی نسبت کافی جوان تھا
اور اس جتنا تجربہ نہ رکھتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تیمور میر انشاہ کو اپنے ساتھ ہندوستان لے جانا چاہتا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیرات کا موسم معتدل ہوتا گیا اور موسم بہار آ پہنچا۔ جب شیخ عمر اپنے 3000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا تو تیمور نے فوری حملے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ شیخ عمر کے باقی 13000 سپاہیوں کی شمولیت سے ان کی قوت دوبارہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ہیرات کے بادشاہ ملک محمد یزکی کی قوت مزاحمت ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ شہر کی دیوار کو بارود سے اڑا دیا جائے، لیکن مشکل یہ تھی کہ تیمور کی فوج اپنا زیادہ تر بارود فیروز آباد کی جنگ میں استعمال کر چکی تھی، اور جو بچا تھا وہ شہر کی فصیل کو اڑانے کے لیے ناکافی تھا۔ اگر وہاں بارود کا مسالہ مل جاتا تو تیمور اسی کے ذریعے دیوار اڑانے کو ترجیح دیتا، مگر بارود نہ ملنے کے سبب اس نے یہی فیصلہ کیا کہ براہ راست حملہ کر کے ملک محمد یزکی کی پائیداری کو شکست دے دی جائے۔ شیخ عمر کے پہنچنے تک تیمور اور اس کے سپاہی فارغ نہیں بیٹھے رہے تھے، بلکہ صبح سے شام تک ہیرات کے قریبی جنگلات میں درخت ڈھانے کا کام انجام دیتے رہے، اور فوج میں موجود ماہر سپاہی ترخانوں کی طرح لکڑی کی سیڑھیاں اور منجنیقیں تیار کرتے رہتے تھے تاکہ شیخ عمر کے پہنچتے ہی حملہ کیا جا سکے۔ تیمور نے ہیرات پر حملے کے لیے مارچ کی 21 تاریخ منتخب کی تھی۔ اس دن تیمور نے اپنے 2 رسالوں کو آہنی خود اور جنگی لباس پہنا کر حکم دیا کہ وہ ہیرات کے مشرقی اور مغربی حصے سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ماہر ترین نشانہ بازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اگر دیوار پر کھڑے پہرے دار ان سپاہیوں کا نشانہ بنانا چاہیں تو فوراً ان پر تیروں کی بارش کر دیں۔ اسی طرح منجنیق بنانے والوں کو حکم دیا کہ دفاع کرنے والوں کو پتھروں کا نشانہ بنا دیں۔ تیمور نے تاکید کی کہ فصیل پر کھڑے پہرے داروں کو اس بات کی مہلت نہ دی جائے کہ وہ دیوار پر چڑھنے والوں کا راستہ روک سکیں۔ ملک محمد کے آدمیوں نے حملے کے پہلے دن تیمور کے سپاہیوں پر کھولتا ہوا تیل پھینکنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں تیمور کے متعدد سپاہی آہنی خود اور جنگی لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود خود کو جلنے سے نہ بچا سکے۔ ہیرات کے پہرے داروں نے دیوار کی بالائی حصوں پر کھولتے ہوئے تیل کی بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ جو ہی تیمور کے سپاہی دیوار کے اوپر چڑھتے تو پہرے دار ڈھونگوں کی مدد سے کھولتا ہوا تیل ان پر انڈیل دیتے۔ شدید جلن اور تکلیف کے سبب سپاہی سیڑھی پر توازن قائم نہ رکھ پاتے اور نیچے گر جاتے۔ ان میں سے کچھ تو زمین پر گرتے ہی جاں بحق ہو جاتے، اور جو زندہ بچ جاتے وہ بھی شدید جلن اور سوزش میں مبتلا ہو کر لڑائی کے قابل نہ رہتے۔ تیمور خود پہرے داروں پر تیر چلانے والوں میں شامل تھا، اور 2 مرتبہ اس نے عین اس وقت دشمن کے سپاہیوں کو نشانہ بنایا جب وہ کھولتے ہوئے تیل کا ڈھونگا نیچے پھینکنے والے تھے۔ ان دونوں واقعات میں تیل پھینکنے والوں کے ہاتھ سے ڈھونگا ان کے اوپر ہی گر گیا تھا، اور پھینکنے والے خود اس کے سبب جل گئے تھے۔ تیمور کے سپاہی دیوار کے کسی ایک مقام سے داخل ہو کر اسے مضبوط کرنے کی کوشش میں تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تیمور فوراً کمک بھیج کر وہاں پوزیشن مضبوط کر لیتا۔ آخرکار 1500 سپاہیوں کی قربانی کے بعد وہ لوگ ہیرات کی حفاظتی دیوار کے مشرقی حصے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تیمور نے بلا توقف اس حصے سے شہر میں اترنے والے سپاہیوں کی مدد کے لیے مسلسل سپاہیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں کے جذبے کو تقویت پہنچانے کے لیے تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو بھی شہر میں داخل ہونے کے لیے بھیج دیا، اور اسے ہدایت کی کہ شہر میں موجود تمام گھروں کو آگ لگا کر تباہ کر دے، تاکہ مقامی لوگ انہیں پناہ گاہیں بنا کر سپاہیوں پر حملے نہ کر سکیں۔ تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو سمجھایا کہ لڑائی میں کسی طرح کی نرمی یا رحم دلی شکست کا باعث بن سکتی ہے، چنانچہ جب تک لڑائی جاری ہے اور ہمارا دشمن کچلا نہیں جاتا اور شکست تسلیم نہیں کر لیتا تو پوری بے رحمی سے قتل کرو اور آگ لگا دو۔ عین ممکن ہے کہ دشمن تمہیں فریب دینے کے لیے عورتوں اور چھوٹے بچوں کو بھیج دے۔ کسی قسم کی رحم دلی کا مظاہرہ کیے بغیر تمہیں ان عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دینا ہوگا۔ لیکن اگر دشمن تسلیم ہو جائے اور ہتھیار پھینک دے تو پھر تم بھی قتل عام سے ہاتھ کھینچ لینا، کیونکہ ایسے دشمن پر ہتھیار چلانا جو تسلیم ہو چکا ہو اور ہتھیار پھینک دے انسانیت اور بہادری کے خلاف ہے۔ شاہ رخ شہر میں داخل ہونے والے سپاہیوں کے ساتھ دیوار سے داخل ہو گیا تھا، اور بہت جلدی وہاں سے دھوئیں کے بڑے بڑے مرغولے اٹھنے لگے۔ تیمور سمجھ گیا کہ اس کے سپاہی عمارتوں کو آگ لگا رہے ہیں۔
تیمور شہر سے سنائی دینے والی آوازوں کو سن رہا تھا۔ لڑنے والوں کے نعروں کی آوازیں، عورتوں کی چیخوں، بچوں کے چلانے اور دیواروں کے مسمار ہونے کی آوازیں اسے لطف دے رہی تھیں۔ تیمور کے کانوں کو جنگ کی آوازوں سے زیادہ کوئی آواز لطف نہ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے چنگ اور رباب کی آواز قطعی پسند نہ تھی۔ تیمور کو حیرت ہوتی کہ لوگ جنگ کا مشغلہ اپنانے کے بجائے کھیتی باڑی اور نسائی کا مشغلہ کیوں اپناتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ سب سے اچھا اور لذت دینے والا مشغلہ جنگ کا مشغلہ ہے۔ تیمور سمجھتا تھا کہ کوئی مرد اپنی زندگی میں جنگجو انسان کی زندگی جیسا لطف نہیں اٹھا پاتا۔ اس کے خیال میں اگر کوئی دنیا میں عظیم اور آقا بننا چاہتا ہے تو اسے جنگجو انسان بننا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کو عظمت اور سرداری دے کر جانا چاہتا ہے تو اسے اپنی اولاد کو جنگ کا مشغلہ سکھانا چاہیے۔ توسی شاعر جس کا مقبرہ تیمور نے بنوایا تھا اور اس کی قبر پر پتھر نصب کروایا، کہتا ہے تعلیم کا پیشہ سب پیشوں سے افضل تر ہے اور اس کے باعث گرا ہوا انسان بھی بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تیمور اگرچہ تعلیم کے پیشے اور علماء اکرام کا بے حد احترام کیا کرتا تھا، مگر اس کے نزدیک تعلیم کے ذریعے کوئی انسان دنیا پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ تیمور علماء کا بے حد ادب و احترام کرتا اور کسی شہر پر فتح پانے کے بعد علماء کو قتل و غارت سے امان دے دیتا، مگر اس کے نزدیک عالم کا مرتبہ معنوی اور روحانی سطح سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، مگر یہ کہ وہ بھی اس کی تلوار کا دھنی ہو اور اس کا اصل مشغلہ بھی جنگ و جدل ہی ہو۔ تیمور کے نزدیک اس کے جیسا ایک جنگجو انسان ہزاروں عالموں اور دانشوروں پر حکمرانی کر سکتا ہے، اور عظیم عالم جیسے کہ ابن خلدون جیسے بزرگ دانشور بھی اس جیسے جنگجو کا حکم ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تیمور سمجھتا تھا کہ جو انسان لڑائی کا شیدائی ہو اور ایک بار میدان جنگ کا عادی ہو جائے تو وہ کبھی بھی نغمہ و ساز یا ساقی کی ادائے ناز سے لطف نہ حاصل کر سکے گا، کیونکہ ایک مرد کے لیے حقیقی لطف وہی ہے جو اسے میدان جنگ میں ملتا ہے۔ شہر کے اندر لڑائی زور شور سے جاری تھی، اور چونکہ تیمور کی سپاہی شہر میں داخل ہو چکی تھی، لہٰذا دیوار کے پہرے داروں کو وہاں سے اتر کر شہر میں واپس جانا پڑا۔ تیمور شام تک سپاہیوں کو دیوار پر چڑھا کر شہر کے اندر بھیجنے کا انتظام نہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے حکم دیا تھا کہ دیوار کے مختلف حصوں کو توڑ کر شگاف بنا دیے جائیں تاکہ وہ بآسانی اندر داخل ہو سکیں۔ جب 21 مارچ کا سورج نصف النہار تک پہنچا تو تیمور کے سپاہی ہیرات کی دیوار میں 5 بڑے شگاف ڈال چکے تھے۔ اسی دوران تیمور نے دیکھا کہ کچھ لوگ شہر سے باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو تخت پر بٹھا رکھا تھا۔ جب وہ تیمور کے پاس پہنچے تو تیمور نے دیکھا کہ تخت پر لیٹا ہوا شخص دراصل اس کا بیٹا شاہ رخ ہے۔ اس کی ظاہری حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اگر مر بھی جاتا تو تیمور کو ہرگز افسوس نہ ہوتا، کیونکہ اس کے نزدیک میدان جنگ میں ایک سپہ سالار کی اور ایک عام سپاہی کی جان برابر ہوتی ہے۔ در حقیقت اگر کسی سپہ سالار کی جان عام سپاہی سے بیش قیمت سمجھی جاتی ہے تو ایسا اس کی قابلیت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ سپہ سالار نے پورے میدان جنگ پر نظر رکھنی ہوتی ہے، جبکہ ایک عام سپاہی پورے میدان جنگ کا انتظام نہیں سنبھال سکتا۔ معلوم ہوا کہ تلوار کے ایک زبردست وار نے شاہ رخ کی دائیں ٹانگ کو بری طرح زخمی کر دیا تھا اور وہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا تھا۔ تیمور نے حکم دیا کہ شاہ رخ کو اس کے خیمے میں لے جا کر زخمیوں پر مرہم پٹی کی جائے اور صحت یاب ہونے تک وہیں رکھا جائے۔ نماز عصر کا وقت ہوتے ہوتے پورے ہرات سے دھوئیں کے مرغولے بلند ہونے لگے تھے، اور تیمور کے سپاہی پورے شہر میں گھروں کو آگ لگاتے اور مسمار کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب تیمور عصر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوا اور اپنی سفری مسجد سے باہر نکلا تو اسے بتایا گیا کہ ملک محمد زشکی اور اس کے 2 بیٹے گرفتار ہو چکے ہیں، مگر شہر کے اندر اب بھی جنگ جاری تھی، کیونکہ ہرات کے اندر موجود پہرے دار ہتھیار پھینکنے پر آمادہ نہ تھے۔ تیمور کو ملک محمد سے مذاکرات میں قطعی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ اس شخص کی مزاحمت کی وجہ سے اس کے بے شمار سپاہی مارے جا چکے تھے۔ اسی لیے تیمور نے حکم دیا کہ ملک محمد کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا جائے اور پھر اسے شہر کے پہرے داروں کو دکھایا جائے تاکہ وہ جان لیں کہ چونکہ ان کا آقا مارا جا چکا ہے لہٰذا ان کی مزاحمت بیکار ہے۔ تیمور نے اپنے افسروں کو ہدایت کی کہ مزاحمت کاروں پر واضح کر دو، اگر انہوں نے ہتھیار نہ پھینکے
تو ملک محمد کے بیٹوں کے سر بھی یوں ہی قلم کر کے نیزوں پر لٹکا دیے جائیں۔ اپنے سلطان کا کٹا سر نیزے پر دیکھ کر ہیرات کے مزاحم کاروں کے حوصلے پست ہو گئی اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ سب تسلیم ہو گئی۔ تیمور کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر کے شہر سے باہر پہنچا دیا۔ چونکہ شہر پر قبضہ ہو چکا تھا، لہٰذا تیمور نے حکم دیا کہ مزید عمارتوں کو آگ نہ لگائی جائے اور نہ مسمار کیا جائے۔ پھر اس نے اپنے افسروں اور سپاہیوں کو شہر میں داخل ہو کر مال غنیمت لوٹنے کی کھلی چھٹی دے دی۔ اس رات ان کا زیادہ تر وقت قیدیوں کو پکڑ کر شہر سے باہر منتقل کرنے اور زخمیوں کی دیکھ بھال میں گزرا۔ اگلی صبح طلوع ہونے پر تیمور نے شہر کے باشندوں کو حکم دیا کہ جنازوں کو دفن کریں، اور جب جنازے دفن کر دیے گئے تو تیمور نے شہر اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کو بھی جمع کرنے اور انہیں شہر کی فصیل کو مکمل طور پر مسمار کرنے کے کام پر لگانے کا حکم دے دیا۔ ہیرات کی فصیل کو مسمار کرنے میں 15 دن لگ گئے۔ جبکہ یہ کام مکمل ہو گیا تو تیمور نے ملک محمد کے بیٹوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ملک محمد کا بڑا بیٹا 18 سال جبکہ چھوٹا بیٹا 15 سال کا تھا۔ تیمور نے انہیں مخاطب کر کے کہا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے میرے 2 قاصدوں کو بلا وجہ قتل کر دیا تھا، لہٰذا اسے سزا کا مزہ چکھنا پڑا۔ چونکہ تم دونوں نے میرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں دکھائی، لہٰذا میں تمہارے خون سے چشم پوشی کرتا ہوں، اور اگر تم میری فرمانبرداری پر تیار ہو جاؤ تو میں ہیرات کا تخت تم میں سے بڑی عمر والے کے سپرد کر دوں گا۔ لیکن تم نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہارے باپ کا ہوا تھا۔ ملک محمد کے بڑے بیٹے نے، جس کا نام محمود تھا، اس نے کہا، اے امیر، ہم کبھی تمہارے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔ تیمور نے محمود کو بتایا، آج سے میرے حکم کے مطابق تم ہیرات کے بادشاہ ہو۔ تمہیں بھی اختیار ہے کہ چاہو تو ہیرات کے آس پاس کے علاقوں کی حکومت اپنے چھوٹے بھائی کو سونپ دو۔ مجھے ہیرات کو ویران و برباد کرنے کا کوئی شوق نہ تھا، مگر تمہارے باپ کے تکبر اور غیر عقلی رویے کی وجہ سے میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب تمہیں چاہیے کہ شہر کی تعمیر نو کے لیے ضروری اقدامات کرو، لیکن خبردار، شہر کے گرد فصیل کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے شہر کے گرد فصیل کھڑی کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ تم بغاوت کا ارادہ رکھتے ہو، نتیجتاً میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ محمود نے کہا، اے امیر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خلاف کبھی بغاوت نہیں کروں گا۔ تیمور نے کہا، چونکہ میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، اس لیے مجھے یہ توقع نہیں کہ تم 100% وفاداری کا مظاہرہ کرو گی، مگر تم ایسا رویہ ضرور اپنا سکتے ہو جس سے خود اپنی اور اپنے بعد آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو بچا سکو گے۔ اگر تم میرے تابعدار رہے تو جب بھی تم پر باہر سے حملہ ہوا اور تمہیں مدد کی ضرورت ہوئی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ فیروز آباد اور ہیرات کی لڑائیوں میں تیمور کی فوج کو اس قدر کمزور کر دیا گیا تھا کہ اب اس کا اس علاقے میں رکنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اگر اس وقت کسی کو پتہ چل جاتا کہ اس کی فوجی قوت کمزور ہے تو وہ فوری طور پر اس پر حملہ کر کے اسے اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر سکتا تھا۔ لہٰذا تیمور نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے شاہ رخ کے مکمل طور پر صحت یاب ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی باقی ماندہ فوج کے ساتھ طوس اور قوچان کے راستے ماوراؤن نہر کی جانب روانہ ہو جائے۔ تیمور چاہتا تو ہیرات سے سیدھا شمال کی طرف جا سکتا تھا، مگر اس طرف ایسے مقامات موجود تھے جہاں کسی بھی وقت لڑائی چھڑنے کا امکان موجود تھا، جبکہ طوس اور قوچان کا راستہ اس کی فوج کے لیے بالکل بے خطر تھا۔ جب وہ لوگ طوس پہنچے تو سورج برج ثور میں داخل ہو چکا تھا اور ہوا میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ تیمور نے طوس میں صرف 2 دن قیام کیا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ گھوڑوں کی تھکن دور ہو جائے۔ آخری دن وہ طوس میں واقع مشہور شاعر فردوسی کی قبر پر گیا تاکہ دیکھ سکے کہ اب اس کے مزار کی حالت کیسی ہے۔ تیمور نے دیکھا کہ جس باغ میں فردوسی دفن تھا وہاں بہت سے سرخ اور زرد رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیمور ماوراؤن نہر روانہ ہو گیا۔ موسم خاصا خوشگوار تھا، اسی لیے اسے پانی بھی وافر مقدار میں دستیاب تھا۔ وہ لوگ جس بھی راستے سے گزرتے تھے وہاں اشیاء خوراک اور چارے کی فراوانی تھی۔ کسی بھی قابل ذکر واقعہ کے بغیر وہ لوگ واپس ماوراؤن نہر پہنچ گئے۔ سمرقند سے تیمور سیدھا کیش کی جانب روانہ ہو گیا، جو دراصل اس کی جائے پیدائش ہے۔ اس مہم پر نکلنے سے پہلے تیمور نے حکم دیا تھا کہ
شہر کیش اس طرح تعمیر کیا جائے کہ یہ شہر دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن جائے۔ اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے حکم کی کس حد تک تعمیل ہوئی ہے۔ تیمور نے جس دن جنگی مہمات کا آغاز کیا تھا اسی وقت سے صنعت کاروں کو امان و تحفظ دیتا آیا تھا۔ اس نے ان کی بڑی تعداد کو ماوراء النہر میں جمع کر لیا تھا تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھنے کے علاوہ بہت سے ایسے شاگرد تیار کریں جو ان کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھ سکیں۔ جب تیمور نے حکم دیا تھا کہ شہر کیش کی تعمیر نو کی جائے تو اس وقت بین النہرین اور ایران کے بہترین کاریگر ماوراء النہر میں موجود تھے۔ تیمور انہیں بغداد اور ایران سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ تیمور نے ہدایت کی تھی کہ شہر کیش کی تعمیر نو کے لیے بدخشاں اور خراسان سے خاص پتھر منگوائے جائیں اور تیمور کے محل کے ستون بنانے کے لیے سبز رنگ کا پتھر استعمال کیا جائے۔ تیمور نے حکم دیا تھا کہ ملک فارس سے سنگ مرمر منگوایا جائے تاکہ اس کے محل کی دیواریں اور فرش اس سے تعمیر کیے جائیں۔ اس نے کیش میں اپنے محل کی تعمیر کے لیے اصفہان کے بہترین پتھر سازوں کو پتھر نصب کرنے کے لیے اجرت پر مامور کیا تھا۔ ماوراء النہر میں 2 ایسے بغدادی معمار موجود تھے جنہوں نے معماری کا فن انقرہ سے سیکھا تھا اور جو بازنطینی انداز میں چھت بنانے کا فن جانتے تھے۔ چنانچہ تیمور نے انہیں اپنے شاندار محل کی تمام چھتیں اسی انداز میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ بازنطینی انداز میں تعمیر کی گئی چھتوں میں اگر درست مواد استعمال کیا جائے تو وہ تقریباً 1000 سال تک قائم و دائم رہتی ہیں، بجز اس کے کہ بے شمار زلزلوں کے باعث مسمار ہو جائیں۔ تیمور نے دیکھا تھا کہ شیراز میں راستوں کے دونوں طرف درخت اگائے گئے تھے، اسی لیے اس نے بھی حکم دیا کہ کیش میں بھی راستوں کے دونوں اطراف درخت اگائے جائیں تاکہ کیش آنے والا خود کو کسی عظیم الشان باغ میں موجود پائے۔ جیسا کہ اس کتاب کے ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ تیمور کا سب سے پہلا استاد ملا علی بیگ نامی بوڑھا شخص تھا جس کے منہ میں کوئی دانت نہ تھا اور جو کیش کی مسجد میں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ملا علی بیگ کے مکتب خانے سے نکل کر تیمور شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت تیمور کی عمر 7 برس تھی۔ جب تیمور شہر کیش کی اثر نو تعمیر کروا رہا تھا تو اس کے ان دونوں ابتدائی استادوں کو فوت ہوئے کچھ برس گزر چکے تھے۔ شیخ شمس الدین کی آل اولاد کا حال کافی حد تک ٹھیک تھا اور ان کی گزر بسر اچھی ہو رہی تھی، تاہم ملا علی بیگ کی اولاد قسم پرسی اور غربت کا شکار تھی۔ چنانچہ تیمور نے ملا علی بیگ کے ہر بچے کے لیے الگ گھر بنانے کے احکامات جاری کیے، ان کے لیے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ تیمور جب ملا علی بیگ کے بچوں کے لیے گھر بنوا رہا تھا اس وقت تک کہ ابن خلدون کے بارے میں نہیں سنا تھا، جس سے اس کی ملاقات بعد ازاں شام میں ہوئی۔ ابن خلدون نے گفتگو کے دوران تیمور کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملنے والی نعمتوں میں زندگی اور صحت کے بعد بہترین نعمت ایک بڑے اور بامرتبہ انسان کی قربت اور دوستی ہے، کیونکہ ایک بلند مرتبہ شخص کی قربت سے کسی انسان کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور وہ خود بھی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ اس وقت تک تیمور نے ابن خلدون کے اس قول کو نہیں سنا تھا، مگر اس کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جن لوگوں کے والدین نے اس کی خدمت کی ہے انہیں اس کی فرما روائی کے دور میں قسم پرسی کی زندگی ہرگز بسر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر انہیں زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دراصل تیمور کی قدر ناشناسی کے سبب ہوگا۔ جب ملا علی بیگ کے بچوں کے لیے گھر تیار ہو رہے تھے تو تیمور کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ شہر کیش اس کی جائے پیدائش ہے۔ اس نے اسی شہر میں آنکھیں کھولیں اور یہیں پلا بڑھا ہے، اس لیے استادوں کی طرح اس کے ساتھ رہنے والے دیگر شہریوں کا بھی اس پر حق بنتا ہے۔ تیمور نے سوچا کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ خود کو دنیا پر حکمرانی کرے اور اس کے ساتھ رہنے والے غربت اور قسم پرسی کا شکار ہوں، انہیں یہ تک معلوم نہ ہو کہ کل ان کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے فیصلہ کر لیا کہ شہر کیش کے تمام غریب اور نادار لوگوں کے لیے بجز ان کے جو مقامی نہ ہوں ماہانہ وظیفہ مقرر کر دے گا تاکہ اس کے شہر میں کوئی غریب نہ رہے اور نہ ہی کوئی شہری فکر معاش کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو۔ تیمور کو شہر کا مشاہدہ کرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ پوری دنیا میں کیش جیسا خوبصورت شہر نہیں ہو سکتا۔ اس شہر کی سڑکیں اتنی وسیع تھیں
کہ ان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 50 ذرا کا فاصلہ تھا۔ 25 گھوڑ سوار ان سڑکوں پر پہلو با پہلو بآسانی چل سکتے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ شہر کیش جیسا خوبصورت شہر دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی تیمور کے محل سے زیادہ کوئی مقام خوبصورت تھا۔ تیمور ایک ہفتے سے زیادہ شہر میں نہ ٹھہرا، کیونکہ وہ اپنے عہد کو فراموش کر کے خود کو آرام طلب نہیں بنانا چاہتا تھا۔ تیمور کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر آرام طلبی اور سستی نے اس پر غلبہ پا لیا تو جس طرح وہ خود آرام طلب اور عیش پرست حکمرانوں کو تباہ و برباد کرتا رہا ہے، اسی طرح کوئی اور بھی اٹھ سکتا ہے جو اس کا بھی نام و نشان مٹا ڈالے۔ اس دنیا میں جس کو آرام طلبی کی عادت پڑ جائے اور اس کا زیادہ وقت عیش و عشرت میں گزرنے لگے تو جان لو کہ وہ خاک و ذلت میں ڈوب گیا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور شہر کیش میں صرف ایک ہفتہ قیام کے بعد ہی وہاں سے نکل گیا اور صحرا میں جا کر اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ فوجی چھاؤنی میں رہنے لگا۔ وہاں تیمور نے ہندوستان جانے کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ ہندوستان جانے کے لیے تیمور کے پاس 2 راستے تھے، ایک خراسان اور زابلستان کا راستہ اور دوسرا کابلستان اور ملک غور کا راستہ۔ خراسان اور زابلستان میں پانی کی کمی تھی، خاص طور پر بیرجن سے گزرنے کے بعد تو اس کی فوج مکمل طور پر پانی سے محروم علاقے کا شکار ہو جاتی۔ البتہ کابلستان اور غور کے راستے میں پانی کی فراوانی تھی، اور اس راستے سے جانے میں گھوڑوں کے پانی کی قلت کا شکار ہونے کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ایک سوار فوج کو پیادہ فوج کے مقابلے میں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک گھوڑا آدمی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پانی پی لیتا ہے۔ پانی کی کمی کا مسئلہ اپنی جگہ درست تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ خراسان اور زابلستان کے راستے صاف اور ہموار تھے، اور ان راستوں سے تیمور کے سپاہی تیزی سے حرکت کر سکتے تھے، جبکہ کابلستان میں پہاڑوں کی وجہ سے راستے دشوار گزار اور کٹھن تھے۔ پھر بھی تیمور نے کابلستان کا راستہ اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ بہرحال پانی ان کی اہم ترین ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ تیمور کا ارادہ ملک غور پہنچ کر عبدال کلزئی اور اس کے آدمیوں کو اپنے ساتھ ہندوستان لے جانے کا بھی تھا۔ ماورون نہر سے نکلنے سے قبل ہی تیمور کو ایک حیرت انگیز خبر موصول ہوئی، چونکہ اس نے اپنے زیرنگی تمام ملکوں میں کبوتر خانے بنوائے ہوئے تھے، لہٰذا وہاں کی خبریں دوسری جگہوں سے ان تک پہنچ جاتی تھیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مملکتوں میں ہونے والے واقعات سے روز بروز مطلع ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن کبوتر کے ذریعے جو خبر تیمور کو موصول ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کا بیٹا شیخ عمر فارس میں قتل ہو گیا ہے۔ تیمور اپنے بیٹے کے قتل کی خبر سن کر چونکا ضرور، مگر غمگین نہ ہوا۔ اس جیسے شخص کے لیے موت اتنا معمولی واقعہ تھی کہ بیٹے کی موت کی خبر بھی اس کے لیے غیر معمولی نہ تھی۔ تاہم اسے کبوتر کے ذریعے بھیجے گئے خط کے مطابق فارس میں شیراز کے نزدیک ایک مرغزار ہے جسے دشت نرگس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شیخ عمر اسی جگہ شکار کی غرض سے گیا تھا، اور کسی گروہ نے اس پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے قاتل فارس کے قبائل میں سے تھے، تاہم خط میں یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ قاتلوں کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ خط بھیجنے والا فارس کا داروغہ تھا۔ فارس کے داروغہ نے لکھا تھا کہ شیخ عمر کے قتل کی وجہ سے شہر میں ہنگامے اور بدامنی پھیل چکی ہے، اور یہ ممکن تھا کہ شیراز میں موجود قبائل حملہ کر کے شیراز پر قبضہ کر لیں گے۔ داروغہ نے کہا تھا کہ وہ ہر ممکن حد تک اپنے تئیں شیراز کا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، مگر حالات بدترین ہونے سے پہلے تیمور کو امدادی فوجیں بھیج دینی چاہیے۔ یوں ایک بار پھر تیمور کو غیر متوقع حالات کے سبب اپنے ارادوں کو تبدیل کرنا پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ ہندوستان سے زیادہ فارس جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر تیمور رے اور اصفہان کے راستے فارس جاتا تو اسے طویل راستہ طے کرنا پڑتا۔ اگر وہ خراسان اور یزد کی جانب سے فارس جاتا تو بہت جلد فارس پہنچ سکتا تھا، مگر اس راستے سے جانے کا مطلب تھا ایسے راستے کا انتخاب کرنا جو گھڑ سوار فوج کے لیے انتہائی کٹھن ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ اس راستے میں پانی کی قلت تھی۔ تیمور نے اپنے بیٹے میر انشاہ کو، جسے اس نے قبل ازیں فارس سے واپس بلا کر اس کی جگہ شیخ عمر کو فارس کا نظم و نسق سونپا تھا، ماورون نہر میں اپنا جانشین مقرر کر دیا اور خود 70,000 گھڑ سوار فوج کے ساتھ فارس کی طرف روانہ ہو گیا۔
ماورا نہر سے نکل کر خراسان سے گزرتے ہوئے وہ ایک بار پھر بشوریا نامی آبادی سے گزرے جہاں کے سارے باشندے عالم اور عارف تھے۔ تاہم اس بار تیمور کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ شہر کے باشندوں سے گفتگو کر سکتا، جو سب کے سب حتیٰ کہ معمولی کوڑا کرکٹ اٹھانے والے سے لے کر امام مسجد تک سب اہل علم تھے۔ تیمور کو جلد از جلد فارس پہنچ کر اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینا اور فارس میں بگڑتی صورتحال پر قابو پانا تھا۔ بشرویا سے گزر کر تیمور برجند کی طرف جانے کے بجائے رباط خان نامی علاقے کی طرف مڑ گیا۔ یہ اس راستے کا وہ آخری مقام تھا جہاں پانی وافر مقدار میں دستیاب تھا۔ رباط خان ایک مختصر آبادی والا خطہ تھا جس میں ایک بہت بڑا کاروان سرائے موجود تھا جہاں صحرائی ڈاکو گزرتے رہتے تھے، کیونکہ اس راہ پر آنے والے ڈاکوؤں کے لیے رباط خان آ کر پانی حاصل کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ رباط خان میں داخل ہونے کے بعد یہ ڈاکو مقامی لوگوں کو لوٹے بغیر چلے جائیں۔ اسی وجہ سے رباط خان کے مقامی لوگ ہمہ وقت لڑائی کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگر یہ ڈاکو بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تو رباط خان کے رہائشی قلعہ بند ہو کر اس کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ رباط خان نامی مقام پر پہنچ کر تیمور نے وہاں کے بزرگوں کو اپنے حضور طلب کیا تاکہ آئندہ سفر کے بارے میں ان سے مشاورت کر سکے۔ شہر کے ایک بزرگ نے، جس کی داڑھی سفید تھی، تیمور سے کہا، اے امیر والا، تمہارے راستے میں ایک عظیم صحرا ہے جس کی لمبائی تقریباً 360 کلومیٹر ہے۔ اس صحرا میں نہ تو تمہیں پانی نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی جڑی بوٹی ہی اگی ہوئی ملے گی، وہاں تو کوئی سوکھی لکڑی بھی نہ ملے گی کہ اسے دانت کریدنے کے لیے ہی استعمال کر سکو۔ خدا نے اس صحرا سے زیادہ خشک اور بیابان خطہ ارض کہیں پیدا نہیں کیا۔ تم اس عظیم صحرا کو اپنی اتنی بڑی فوج کے ساتھ عبور نہ کر سکو گی، تمہاری فوج دوسرے ہی دن پیاس کی شدت سے مر جائے گی۔ اس صحرا کو ماں سوائے اونٹوں پر سوار ہوئے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ گھڑ سوار کبھی بھی 360 کلومیٹر طویل صحرا کو عبور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جانے والے کو بھی اپنے ساتھ وافر مقدار میں پانی لے جانا ہوگا، کیونکہ اس کے اونٹ کو کم از کم ایک بار راستے میں پانی پینے کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے ایک اونٹ سوار بھی تنہا اس صحرا میں سفر نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اونٹوں کے قافلے کی صورت میں سفر کرنا ہوگا۔ اس قافلے میں کچھ اونٹوں پر آدمی سوار ہوں گے اور باقی اونٹوں پر پانی اور دوسری ضروری اشیاء لادی جائیں گی۔ اس کے بعد اس بزرگ آدمی نے ان مشہور لوگوں کے قصے بھی سنائے جنہوں نے تنہا ایک دو آدمیوں کے ساتھ لقودق صحرا کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے کبھی نکل نہ سکے کیونکہ پیاس نے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس شخص کے مطابق ان لوگوں کے مردہ جسموں کو صحرائی جانوروں نے اپنی غذا بنا لیا اور ان کی ہڈیاں اب بھی جگہ جگہ بکھری نظر آتی ہیں۔ تیمور نے یہ سب سن کر کہا، میں ایک بار خراسان سے زابلستان اور پھر ایک بار فارس سے زابلستان تک کا سفر کر چکا ہوں، اور اس دوران میں نے بے آب و گیاہ ریگستانوں کو عبور کیا ہے۔ شہر کا ممتاز بزرگ کہنے لگا، جس ریگستان کو تم نے عبور کیا ہے اس میں تھوڑا بہت پانی مل جاتا ہے، خاص طور پر موسم بہار میں، مگر جو صحرا تمہارے راستے میں ہے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں۔ اگر تمہاری فوج اونٹ سواروں پر مشتمل ہوتی تو تم اونٹوں پر پانی کے بڑے بڑے مشکیزیں لاد کر لے جا سکتے تھے، اس طرح تمہارے پاس پانی موجود ہوتا اور تم اس عظیم صحرا کو عبور کر سکتے تھے، مگر اس گھڑ سوار فوج کے ساتھ تمہارے لیے یہ کرنا ناممکن ہے۔ تیمور نے کہا، اس صورت میں مجھے واپس مڑنا اور یہاں سے لوٹ جانا ہوگا، کیونکہ یہ عظیم ریگستان میری راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ وہ بزرگ اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم یہاں سے سیدھے اس جانب سفر کرو تو تمہارے 2 دن کے سفر کے بعد پہاڑ نظر آئیں گے جو جنوب سے شمال کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان پہاڑوں کے دامن سے اپنی فوج کو گزار سکو تو تمہیں پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس پہاڑی خطے میں جگہ جگہ آبشاریں موجود ہیں۔ اس پہاڑی خطے کو عبور کر کے تم ایک ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں ریگستان کا 360 کلومیٹر کا علاقہ ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر تم پہاڑی راستے کو چھوڑ کر صحرا میں داخل ہو سکتے ہو، کیونکہ وہاں تمہیں پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تیمور نے اس شخص سے دریافت کیا، اے بزرگ انسان، کیا تم ان راستوں سے واقف ہو؟ بزرگ آدمی کہنے لگا، ہاں اے امیر۔ اس پر تیمور نے اس سے پوچھا،
کیا تم میرے ساتھ بطور رہنما بن کر جانا پسند کرو گے؟ وہ بزرگ شخص کہنے لگا، اے امیر والا، میرا بیٹا تمہارے لیے رہنمائی کا کام انجام دے گا اور تمہیں پہاڑی خطے سے گزار کر صحرا کے محفوظ علاقے تک چھوڑ آئے گا۔ تیمور نے اس بزرگ شخص سے کہا، اگر تم میری فوج کو بحفاظت اور ایک ساتھ صحرا کے پار پہنچا دو تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ اس پر بزرگ شخص بولا، اے امیر، ہمارا تو کام ہی خدمت کرنا ہے، لہٰذا ہم سے جو بھی ہو سکا تمہارے لیے ضرور کریں گے۔ تیمور نے اس بزرگ شخص اور اس کے بیٹے کے لیے گھوڑے فراہم کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان کے سواروں کے ساتھ ساتھ چل سکیں۔ راستے میں اس بزرگ شخص نے بتایا کہ یہ عظیم صحرا وہی ہے جس کا ذکر اکثر قصے کہانیوں میں ملتا ہے۔ اس نے بتایا کہ سلم اور تور کی فوجیں اسی عظیم صحرا سے گزرتے ہوئے ہلاک ہوئی تھیں، اور یہ کہ اگر تیمور بھی اس صحرا میں داخل ہو جاتا تو ان لوگوں کی طرح تیمور کی فوج کا انجام بھی یہی ہوتا۔ وہ بزرگ شخص تیمور اور اس کے سپاہیوں کو سیدھا مشرق کی طرف لے گیا، حتیٰ کہ وہ پہاڑی سلسلے کے دامن میں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر تیمور نے اس سے پوچھا، کیا تم خود بھی فارس جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے ہو؟ اس پر وہ بزرگ شخص بولا، اے امیر، ہم تنہا اس راستے سے گزرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہ راستہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کی آماج گاہ ہے۔ تم چونکہ ایک عظیم فوج کے ساتھ اس راستے سے گزر رہے ہو، اس لیے کوئی تم پر حملے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن اگر تم تنہا ہوتے یا کسی چھوٹے قافلے کی صورت میں یہاں سے گزرتے تو تم پر بھی حملہ کر دیا جاتا۔ یہاں کے لٹیرے تمہارا سارا مال اسباب لوٹ لیتے اور تمہیں بھی قتل کر دیتے۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، کیا اس جگہ کا کوئی والی وارث نہیں جو اس علاقے کو ان لوٹیروں سے پاک کر سکتا ہے؟ بزرگ آدمی کہنے لگا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آس پاس کے علاقے کے حاکموں نے کبھی بھی ان لٹیروں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس پہاڑی سلسلے کا نیچے والا سرا زابلستان میں آتا ہے، جبکہ اوپر والا سراغور اور افغانستان چلا جاتا ہے، لیکن خود یہ پہاڑی سلسلہ دراصل کسی کی دسترس میں نہیں، اور جو کوئی یہاں تنہا گزرنے کی غلطی کرتا ہے تو اس کا انجام موت ہی ہوتا ہے۔ تیمور اور اس کے سپاہی پہاڑوں کے دامن میں آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے راستے میں پانی وافر موجود تھا۔ وہ اس طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ جہاں کہیں پانی میسر ہوتا تو وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتی۔ اگرچہ اس بزرگ شخص نے بتایا تھا کہ وہ تنہا اس راستے کو عبور کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، پھر بھی وہ اس جگہ کے چپے چپے سے واقف تھا، اسی لیے تیمور نے اس سے پوچھا، اگر تم اس علاقے سے کبھی گزرے ہی نہیں تو اتنی اچھی طرح تمام پہاڑیوں اور راستوں سے کس طرح واقف ہو؟ وہ بزرگ آدمی بولا، اے امیر، میں اپنے بچپن اور لڑکپن کے دور میں یہاں مویشی چرایا کرتا تھا۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت یہاں کوئی خطرہ نہ تھا؟ اگر اس وقت بھی یہ ایسے ہی پرخطر جگہ تھی تو تم کیسے اپنی بھیڑ بکریوں کو یہاں چرایا کرتے تھے؟ بزرگ شخص کہنے لگا، اے امیر، ان دنوں برجند اور قائن پر ایک بہادر حکمران کی حکومت تھی۔ اس نے لٹیروں کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا کہ کوئی بھی لٹیرا مویشی چرانے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ ان لٹیروں کو یہ بھی اچھی طرح پتا تھا کہ مویشیوں کا مالک دراصل برجند کا حاکم ہے۔ ایک روز وہ لوگ ایک ندی کے کنارے پہنچ گئے جو کسی پہاڑی سے نکل کر آ رہی تھی۔ تیمور کے سپاہی اس ندی کے کنارے ٹھہر گئے۔ تیمور ندی سے کچھ فاصلے پر ٹھہرا ہوا تھا اور دوپہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ آرام کی غرض سے اپنے خیمے میں جا رہا تھا کہ ایک سانپ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اسے کاٹ لیا۔ سانپ نے اسے دائیں ٹخنے سے ذرا اوپر کاٹ لیا تھا، تاہم سانپ کے نکل بھاگنے سے پہلے ہی تیمور نے اپنے پیر سے اس کی دم کو قابو کر لیا تھا اور پھر اس کے ذاتی ملازم نے سانپ کو مار ڈالا۔ جب سانپ نے تیمور کو کاٹا تھا تو اسے بس اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی جیسے پاؤں میں کانٹا چبھنے سے ہوا کرتی ہے۔ سانپ کے کاٹنے کی تکلیف ان زخموں کے مقابلے کچھ بھی نہ تھی جو تیمور نے مختلف جنگوں کے دوران اپنے جسم کے مختلف حصوں میں کھائی تھی۔ پھر بھی اس نے جلدی سے سفری رہنما بزرگ شخص کو بلوایا اور اسے سانپ کی لاش دکھاتے ہوئے کہا، اس جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے، آیا اس کا زہر خطرناک ہے؟ بزرگ نے سانپ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ خوفزدہ انداز میں بولا، یہ تو کالا ناگ ہے، یہ جس کسی کو کاٹ لے تو اس کی موت یقینی ہوتی ہے، بجز اس کے کہ اس کے کاٹنے کی جگہ میں سوراخ کر کے فوراً زہر کو چوس کر نکال دیا جائے۔ تیمور نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میری موت کا وقت یقینی آ پہنچا ہے اور میں یہیں مارا جاؤں گا۔
بزرگ شخص نے اچانک چیخ و پکار شروع کر دی، جلدی کرو، ایک رسی لاؤ۔ تیمور کے آدمی فوراً ایک رسی لے آئے تھے اور اس بزرگ شخص نے تیمور کی بائیں پنڈلی کو مضبوطی سے رسی میں جکڑ دیا اور بولا، میں نے تمہاری ٹانگ کو اس لیے رسی سے باندھ دیا ہے تاکہ سانپ کا زہر تمہارے دل تک نہ پہنچ جائے۔ پھر اس نے تیمور کا خنجر لیا اور سانپ کے کاٹنے کی جگہ میں ایک سوراخ بنا دیا اور پھر اپنا منہ اس سوراخ پر رکھ کر چوسنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے منہ میں جمع ہونے والے خون کو تھوک دیتا۔ تیمور نے ان سے پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تمہارے جسم سے زہر نکالنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ شخص دوپہر سے لے کر نماز عصر تک سانپ کے ڈسنے کی جگہ کو یوں ہی چوستا اور اپنے منہ سے خون تھوکتا۔ جلدی تیمور کو محسوس ہوا کہ اسے بخار ہو رہا ہے، چنانچہ بزرگ شخص سے پوچھا، کیا سانپ کے ڈسے شخص کو بخار ہو جاتا ہے؟ وہ بزرگ شخص بولا، ہاں اے امیر، اور اسی بخار کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تیمور نے کہا، مجھے موت کا خوف نہیں، میں نے اپنی ساری زندگی میں مسلسل موت کا سامنا کیا ہے۔ بزرگ شخص کہنے لگا، چونکہ میں نے تمہاری ٹانگ پر رسی باندھی تھی لہٰذا اس نے زہر کو تمہارے دل تک پہنچنے نہیں دیا، پھر چونکہ میں نے سانپ کے کانٹے کی جگہ پر سوراخ کے زہر کو چوس کر نکال دیا ہے لہٰذا امید ہے کہ تم نہیں مرو گی، البتہ تمہیں مکمل صحت یابی تک یہیں رکنا پڑے گا۔ پھر کچھ توقف کے بعد اس بزرگ شخص نے کہا، آج جب میں نے تمہارے خیمے میں آ کر اس کالے ناگ کو دیکھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ عام طور پر سانپ اس گرم موسم میں اپنے بل سے باہر نہیں نکلتا۔ پہاڑیوں کے پیچھے بہت سے سانپ پائے جاتے ہیں، مگر گرمی کی اس لہر کے دوران ان میں سے کوئی باہر نظر نہیں آتا۔ سانپ ایک ایسی نازک مخلوق ہے کہ اگر وہ اس طرح سورج کی گرمی یا گرم صحرا میں کھلا پڑا رہے تو فوراً مارا جائے گا۔ اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سانپ جس نے تمہیں کاٹا ہے آخر کیسے تمہارے خیمے میں آن پہنچا۔ بہرحال 3 روز تک تیمور اسی جگہ ٹہرا رہا جہاں سانپ نے اسے کاٹا تھا۔ تیسرے روز اس کا بخار اتر گیا، مگر ان 3 دنوں کے دوران اس کی بائیں ٹانگ اس قدر سوج گئی کہ یوں لگتا جیسے اس نے اپنی ٹانگ کے ساتھ مشکیزہ باندھ رکھا ہو۔ تاہم اس روز کے بعد اس سوجن میں بھی کمی آتی گئی اور جلد ہی تیمور اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہو گیا اور وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس بزرگ شخص نے بتایا کہ ناگن انڈے دیتی ہے اور ان پر بیٹھی سوتی رہتی ہے اور ہر بار ان انڈوں سے 5 سے 3 تک بچے نکلتے ہیں، اسی لیے ان پہاڑیوں کے پیچھے چونٹیوں سے بھی زیادہ ناگ پائے جاتے ہیں۔ اس مقام سے آگے جانے کے بعد تیمور جب بھی اپنے خیمے میں داخل ہوتا تو پہلے یہ اطمینان کر لیتا کہ کہیں اس خیمے میں کوئی سانپ تو داخل نہیں ہو گیا۔ جن پہاڑوں سے وہ گزر رہے تھے وہ رنگا رنگ تھیں، ان میں سے کچھ سبز رنگ کی، بعض زرد اور بعض سرخ بھی تھیں۔ انہیں ان پہاڑیوں پر کسی قسم کے کوئی درخت نظر نہ آئے، جبکہ استرآباد، مزندران اور جیلان کی پہاڑیوں پر درخت بکثرت پائے جاتے تھے۔ اگرچہ یہ پہاڑیاں درختوں سے محروم تھیں مگر پانی یہاں بکثرت موجود تھا۔ چھوٹی چھوٹی ندیاں نالے پہاڑوں سے بہہ کر دامن کوہ تک آتے اور پھر صحرا میں جا کر غائب ہو جاتے تھے۔ ایک روز وہ لوگ ایسی ہی ایک ندی کے کنارے ٹہرے ہوئے تھے کہ تیمور نے اس کے پانی میں ایک زرد رنگ کا پتھر دیکھا اور اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ سونا ہے۔ تاہم ان کی رہنمائی کے لیے بوڑھے شخص نے بتایا کہ اسے غلطی لگی ہے اور وہ پتھر سونے کا نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ پتھر حقیقی سونا نہیں ہے، تاہم اس نے بتایا کہ ان پہاڑیوں میں سے کچھ کے اندر سونا بھی ملتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد وہ بزرگ شخص اور اس کا بیٹا انہیں ایک ایسے مقام پر لے آئی جو اس عظیم صحرا کے جنوب میں واقع تھا۔ یہاں پہنچ کر وہ بزرگ شخص کہنے لگا، اے امیر، تم اب ایسے مقام پر پہنچ گئے ہو جہاں تم فارس کی طرف اس صحرا سے سفر کرتے ہوئے جا سکتے ہو اور تمہارے گھوڑے کو اب اس راستے سے پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تیمور نے اس سے پوچھا، کیا تم اسی راستے سے واپس جاؤ گی جس سے ہم یہاں تک آئے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر، مجھ میں اسی راستے سے واپس جانے کا حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ لٹیرے مجھے اور میرے بیٹے کو مار ڈالیں گے، لیکن اگر تم میری مدد کرو تو میں اس لقودق صحرا سے ہی واپس رباط خان پہنچ جاؤں گا۔ تیمور نے اس سے پوچھا، کیا تم اس صحرا سے گزر کر واپس رباط خان پہنچ سکتے ہو؟ وہ بزرگ شخص بولا، ہاں اے امیر،
تم اگر ہمارے لیے اونٹوں کا بندوبست کر دو تو ہم ان پر سوار ہو کر واپس چلے جائیں گے، کیونکہ اونٹوں پر پانی بھی ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ چونکہ اونٹوں کو اس صحرا سے گزرنے کے لیے ایک دفعہ سے زیادہ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا میں ان پر سوار ہو کر اپنے بیٹے سمیت واپس پہنچ جاؤں گا۔ تیمور نے اس بزرگ شخص اور اس کے بیٹے کو کچھ اونٹ فراہم کر دیے اور انہیں بطور انعام کچھ رقم بھی عنایت کر دی، اور خود اپنی فوج کے ساتھ فارس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے آگے انہیں پانی کی قلت سمیت کوئی مسئلہ پیش نہ آیا۔ راستے میں جگہ جگہ پانی کے ذرائع موجود تھی، جہاں سے وہ اپنے گھوڑوں کی پیاس بجھاتے۔ بالآخر فارس پہنچ گئے۔ وہاں شیراز کا داروغہ تیمور کے حضور پیش ہوا اور اسے شیخ عمر کے قتل کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے بیٹے کے قاتل قبیلہ بویر کے لوگ ہیں۔ تمہارے بیٹے کو قتل کر کے وہ لوگ واپس اپنے وطن لوٹ گئے۔ ان کا وطن جنگلات سے گھرے علاقے میں واقع ہے، جہاں پانی بھی بخوبی دستیاب ہے۔ وہاں کا ہر آدمی اپنے کام کا ماہر ہے اور کوئی ان سے لڑ یا انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم ان کے ملک گئے تو اپنی فوج کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ ان کے ملک میں کوئی ان لوگوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تیمور نے جواب دیا، میں اس بارے میں سوچ کر فیصلہ کروں گا اور اسی وقت اپنے فیصلے کا اظہار کروں گا۔ پھر تیمور شیراز کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تحقیق کی کہ آیا شیراز کے داروغہ نے اسے جو باتیں بتائی ہیں وہ سب درست ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کسی دوسرے گروہ سے دشمنی ہوتی ہے اور وہ محض اسی دشمنی کے باعث اس گروہ کے قلعہ قما کے لیے اس پر الزام تھوپ دیتا ہے۔ اس لیے تیمور نے جنگ کے لیے نکلنے سے پہلے شیراز کے داروغہ کی باتوں کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ اگر وہ باتیں سچ ثابت ہو جاتی تو تیمور قبیلہ بویر پر لشکر کشی کی منصوبہ بندی کرتا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ شیراز کا داروغہ سچ کہہ رہا تھا اور شیخ عمر قبیلہ بویر کے لوگوں کے ہاتھوں ہی قتل ہوا تھا، اور یہ کہ اسے قتل کرنے کے بعد وہ اس کی لاش کو دشت نرگس میں ہی چھوڑ گئی تھی تاکہ تیمور اس کی جائے قبر کا تعین کر سکے۔ اگرچہ زیادہ وقت نہ گزرا تھا، مگر شیراز کے پہلے سفر میں تیمور نے جن عارفوں سے مباحثہ کیا تھا ان میں سے کچھ وفات پا چکے تھے۔ ان میں شمس الدین شیرازی بھی شامل تھا، جسے حافظ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ صباح الدین یوسف عرف سنبلی بھی فوت ہو چکا تھا، لیکن شیخ حسن بن قرابت اور زکریا فارسی اس وقت بھی زندہ تھے، اور وہ تیمور سے ملنے آئے اور تیمور نے انہیں سونے کے سکے دے کر رخصت کر دیا۔ تاہم اس بار تیمور کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ ایک بار پھر تمام عارفوں اور زاہدوں کو جمع کر کے مباحثہ کرتا۔ شیراز میں ہی تیمور نے بویر نامی ملک پر لشکر کشی کی تیاریاں مکمل کر دیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ بویر ایک قسم کی پہاڑی نما علاقے پر مشتمل ملک ہے، تاہم اس کی لمبائی اور چوڑائی اچھی خاصی ہے اور اسی وجہ سے ایک علیحدہ ملک بن گیا ہے۔ اس ملک کے پہاڑوں پر اس قدر گھنے درخت پائے جاتے تھے کہ بعض اوقات دن کی روشنی میں بھی سورج کی کرنیں زمین تک نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بویر کے علاقے میں سینکڑوں ندی نالے اور دریا بہتے ہیں، اور اگر وہاں کے لوگ زراعت کاری کرنے لگیں تو بہت مالدار ہو سکتے ہیں، مگر وہ لوگ زراعت کاری کرنے کے بجائے دوسرے علاقوں میں لوٹ مار کر کے گزر اوقات کرتے ہیں۔ تیمور کا بیٹا شیخ عمر بھی ان کی ایسی ہی ایک لوٹ مار کی واردات کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ بویر کے لوگ اس کا سارا مال لوٹنا چاہتے تھے، مگر چونکہ وہ ایسا آدمی نہ تھا کہ جو ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا، لہٰذا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ تیمور کو یہ بھی بتایا گیا کہ بویر کے خطے میں داخل ہونے کے صرف 2 راستے موجود ہیں اور اسے انہی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چونکہ بویر کا سارا خطہ پہاڑی علاقے پر واقع ہے، لہٰذا یہ دونوں راستے بھی پہاڑیوں پر مشتمل اور دشوار گزار ہیں۔ اگر قبیلہ بویر کے تھوڑے افراد بھی ان راستوں کو قبضے میں لے لیں تو بڑی سے بڑی فوج بھی وہاں سے گزر کر انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ تیمور نے اس کے بعد جتنے بھی لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ اپنی فوج کو بویر لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالے۔ بویر میں داخل ہونا انتہائی دشوار ہے اور وہاں پر کامیابی حاصل کر لینا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے وہاں داخل ہونے کے لیے ایک خاص حکمت عملی ترتیب دی۔ وہ اس طرح کہ اس نے اپنے سپاہیوں اور شیراز کے چند معزز و معتبر لوگوں کے ذریعے یہ مشہور کرا دیا کہ وہ اپنے خزانے کی رقم اور جواہرات اصفہان بھیجنا چاہتا ہے اور خود کچھ عرصہ فارس میں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ خبر کچھ اس انداز سے پھیلائی گئی
کہ خود تیمور کے سپاہی بھی اسے صحیح سمجھ بیٹھے۔ دراصل چند قریبی افسروں کے سوا اس منصوبہ بندی کا کسی کو علم نہ تھا۔ اس کے بعد تیمور نے 500 گھڑ سواروں اور اونٹ پر مشتمل ایک قافلہ تیار کروایا اور اس کا راستہ کچھ اس طرح متعین کیا کہ وہ قبیلہ بویر کے علاقے کے پاس سے گزرے تاکہ اس علاقے کے لٹیرے لوگ اس پر بآسانی ہاتھ ڈال سکیں۔ اس قافلے کے ساتھ تیمور نے کچھ حفاظتی سپاہی بھی بھیج دیے تھے تاکہ بویر کے لوگوں کو اس بات کا شک نہ ہو کہ آخر مال و اسباب سے لدے اس قافلے کے ساتھ حفاظتی دستے کیوں نہیں ہیں۔ جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو تیمور نے اپنے تجربے کار سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جب قافلے پر حملہ ہو اور قبیلہ بویر کے افراد اسے لوٹنے میں مصروف ہو جائیں تو وہ لوگ انہیں گھیرے میں لے لیں، تاہم کسی کو قتل نہ کریں، کیونکہ تیمور انہیں زندہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا اور انہیں بویر میں داخلے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تیمور کی حکمت عملی 100% کامیاب رہی، اور جب قبیلہ بویر کے لوگ اس قافلے کو لوٹنے میں مصروف تھے تو وہ اس کے سپاہیوں کے نرغے میں آ گئے اور سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ چنانچہ جو قافلہ اصفہان جا رہا تھا وہ بھی شیراز واپس آ گیا۔ تیمور نے ان قیدیوں سے پوچھ گچھ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آیا ان مذکورہ 2 راستوں کے علاوہ کسی اور راستے سے بھی بویر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک اور راستہ بھی ہے، لیکن وہ راستہ بہت تنگ ہے اور صرف ایک بکری ہی وہاں سے گزر سکتی ہے، کوئی انسان وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ لہٰذا عقلی تقاضا یہی ہے کہ انہی 2 راستوں میں سے ایک راستے سے گزرا جائے۔ اللهم اجعل في قلبي نورا